السلام علیکم کیپریکان دوستو، کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ وہ ایک بڑا پرانا سا شعر ہے، کبھی کبھی آپ کو شاید سننے میں پتہ چلے، بہت پہلے مجھے بھی اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو میری جان، آپ کا مارس، آپ کا سن، آپ کا جوپیٹر زبردست پوزیشن میں، 7ویں گھر میں۔ رومانس کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے، عشق کیا ہوتا ہے؟ کیپریکن دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو واقعی محبت ہوتی ہے، جو ایک کلاسیکل محبت جو اپوزٹ جینڈر کے ساتھ سمجھی جاتی ہے، اس کے لیے بڑے ڈیووٹیڈ ہارڈ ورکر ہوتے ہیں اور ہر قسم کی مشکل اور جنگ سے گزرنے کو پسند کرتے ہیں اور گزر بھی جاتے ہیں، کراس بھی کر جاتے ہیں۔ آپ کے اپنے اندر اتنی کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور اسی طرح اپنے پروفیشن، اپنے کریئر، اپنے بزنس، اپنی چیزوں کے لیے بھی اتنے کمیٹیڈ اینڈ ڈائی ہارٹ ہوتے ہیں۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ زندگی کی کامیابی میں بہت بڑا رول ہوتا ہے ہماری کمٹمنٹ کا، ہماری جسے کہتے ہیں ڈٹرمینیشن کا، کہ ہم اپنے مقاصد کو پانے کے لیے کتنے اسٹرانگ ہیں۔ اور یہ یقین کیجیے گا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جن کی پلانٹری پوزیشن اتنی فیوریبل نہیں تھی، لیکن ان کے اندر جب اس چیز کو جگایا گیا کہ مقدر گئے بھاڑ میں، محنت آپ کے بس میں ہے، اور محنت کا صلہ قدرت دیتی ہے، اور قدرت کبھی کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتی۔ ہاں، دیر سویر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے جلدی بیج بویا ہو اور وہ دیر سے پھل دے، لیکن پھل ضرور آتا ہے۔ تو اس لیے آپ کا یہ وقت آپ کے کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے ماضی میں جو بیج بوئے تھے اس سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی فارن بزنس، ٹریڈنگ، ایکسپورٹ، کوئی آرڈرز اس قسم کے تھے، تو اس میں کیتو کی پریزنس تھوڑے سے پرابلمز کو انڈیکیشن دے رہی ہے کہ جہاں شاید آپ کو کچھ پرابلمز آئیں گے، کچھ کانٹریکٹ میں پرابلم آ سکتے ہیں، کچھ بزنس ڈیل میں، ٹیکسز میں پرابلم آ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ان ساری چیزوں کو آپ نے ویل کیلکولیٹڈ کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے انٹرنیشنل ریلیشن شپ کو ایٹ سٹیک نہیں رکھنا، انہیں ویک نہیں کرنا۔ لیس پروفٹ بھی ہو تو اپنے بزنس کمٹمنٹ کو آپ نے آنر کرنا ہے، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سا فیکٹر ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چونکہ کیپریکن بہت ایمبیشیس ہوتے ہیں، جیسا میں نے آپ سے کہا، اپنے سے عشق ہوتا ہے، پیسے سے عشق ہوتا ہے، ترقی سے عشق ہوتا ہے، اکمولیشن سے عشق ہوتا ہے، تو اس عشق کی وجہ سے کبھی کبھی پنجے زیادہ پھیلا دیتے ہیں، پر زیادہ پھیلا دیتے ہیں۔ اڑنے کی سکت اتنی نہیں ہوتی جتنا ان کی خواہش ہوتی ہے، اور اسی طرح اتنے وسائل نہیں ہوتے جتنے بڑے وینچرز لے لیتے ہیں۔ تو یہ وقت تھوڑا سا جو اسٹرالوجیکل میں آپ کو بتاؤں کیلکولیٹڈ ہے۔ ایکسپینشن بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کیئرفل رہیے گا۔ آپ کسی اچھی جاب پوزیشن میں اپنے آپ کو پوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پرونز اینڈ کونس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجیے گا کہ اس کے ادر سائیڈ افیکٹس کس قسم کے ہوں گے، آپ کو کیا پرائس پے کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے آپ کو اپنی فیملی سے دور جانا پڑے، پرے رہنا پڑے، لیکن جنرلی میں یہ کہوں کہ یہ ٹائم فیوریبل ہے، کام کرنے کا ہے۔ حتیٰ کہ جیسا میں نے کہا کہ بزنس سکسیس سے لے کے آپ کی میرج سکسیس تک یہ سارے کام بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ شادی نہیں ہوئی تو تھوڑا سا کوشش کیجیے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات، کیپریکینین جسے کہتے ہیں، چونکہ میرا جو سائن ہے وہ بھی ارتھ سائن ہے، آپ کا بھی ارتھ سائن ہے، تو ارتھ سائن کے لوگوں کی خاص اسپیشل مینٹیلٹی ہوتی ہے، وہ اپنے چیزوں کے بارے میں بڑے پیکولر اور بڑے فکسڈ ہوتے ہیں، اور فکسڈ ہونے کی وجہ سے اپنے ایریا میں کمپرومائز نہیں کرتے۔ جو سوچ لیا، جو ٹھان لیا میں یہ نہیں کروں گا، لیکن کبھی کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا بے بس بنایا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں دیا، بہت سی جگہوں پہ آ کے اسے جھکنا پڑتا ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی رب ذوالجلال کی شان ہے کہ صرف اور صرف وہی ہے جو ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، کسی مجبوری کا شکار ہے۔ فرد کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، اس کی اپنی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، اور ان لمیٹیشن کو کراس کرنے کے لیے، کچھ پانے کے لیے ہمیں جھکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی خدا کے سامنے، کبھی بندوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارے امتحان ہوتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو اس طریقے سے لے کے جائیں گے تو کامیابی کیوں نہیں آپ کے قدم چومے۔ ٹائم از ونڈرفل، کیونکہ 7ویں گھر میں جو پیٹر ہے تو آپ کو مواقع دے رہا ہے، اپرچونٹیز دے رہا ہے، لیکن آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کا کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنی شرائط لگاتے ہیں کہ میں فارغ بیٹھا رہوں گا لیکن اپنی لیس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کمپرومائز کرنا چاہیے، بینیفٹ لینا چاہیے، انیشیٹو لینا چاہیے۔
سو دوستو یہ پلانٹری پوزیشن اسی طرح کی ہے اور اسی کی وجہ سے آپ کے فائنینشیل میٹرز بڑے امپروو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر رسپانسبلٹیز میں کوئی لائبلٹیز لون اسپیشلی اداروں کی چیزوں کے پے آف کرنے والے تو اس کے اوپر پورا فوکس کیجیے گا، اس کو ٹائملی پے آف کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ سیکنڈ، ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ کہوں تو اپنے نروز کا خاص خیال رکھنا ہے، اتنا موڈنلی جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ اس کا افیکٹ آپ کی گردن سے لے کے آپ کے گٹ کے اوپر آئے گا، تو اس لیے اپنے معدے کو اور اپنی ان چیزوں کو ٹھیک رکھیے گا۔ ہاتھوں پیروں میں اگر درد کی پوزیشن ہو تو آپ نے واک اور ان چیزوں کا زیادہ اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے، ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ مارس اینڈ یہ دو پلانٹری پوزیشن اس طرح کی ہوتی، اس میں ڈرنے والی بات یہ ہوتی، صرف میرا کام احتیاطی تدابیر کے طور پہ بتانا ہوتا ہے کہ احتیاط یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ایسی انڈیکیشن آ رہی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ زیادہ بگڑے آپ اس کا علاج کریں، ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے گا۔ بچوں سے ریلیشن شپ کے حوالے سے ذرا سا پرابلم دکھائی دیتا ہے، یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ ڈسسیٹسفائیڈ ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن آپ کو ان سے ہے، فرینڈس اینڈ یور کڈس، تو وہ شاید پوری ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی، جس کی وجہ سے آپ تھوڑے سے ڈسہارٹ ہوتے ہیں۔ تو سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بجائے آپ خاموش ہوں، تھوڑا سا ایکسپریسو ہوں، کمیونیکیٹ کریں، بات کریں اور اپنی گریوینسز اور اپنی چیزوں کو محبت اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ بیان کیجیے۔ یقین کیجیے چیزیں تبدیل ہوں گی، کیونکہ رب کی رحمت آپ کے ساتویں گھر میں موجود ہے، جو اس چیز کی کہتی ہے کہ مجھ سے طلب کرو تو میں نہیں دوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔